یہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا ہاں یوں ہی کھڑا ہوگا ہاں بس بھائی کیا کرو اس پہ ہی کھڑا رہو مگر وہ جو آواز وہ ہوتی ہے یہ صحیح ہے ہاں ہاں کر دیا اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ میں نے یہ بتانا ممکن نہیں ہے حتمی اور قطعی طور پہ کہ مغرب کا بنیادی انسانی تصور کیا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مغرب کے اندر جو مغربی مفکرین ہیں وہ کس قسم کے تجزیات کرتے ہیں اپنے تصور انسان سے متعلق. تو مغرب میں ہزاروں تصورات موجود ہیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن مغرب سے متعلق ایک تصور جو کہ میکنٹائر کا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میکنٹائر کا یہ تصور ہم کیوں پیش کر رہے تھے؟ کیونکہ انہی تصورات سے ہمارے معاشرے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بریک سے پہلے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ میکنٹائر کے خیال میں 3 طرح کے رول ماڈل مغرب کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ایک طرح کے انسان وہ ہیں جنہیں وہ کہتا ہے ایستھیٹیشینز، آرٹسٹس. دوسری طرح کے انسان ان کو وہ کہتا ہے مینیجرز. اور تیسری طرح کے انسان تھراپسٹس. آرٹسٹ جو ہیں ان کا معاشرے کے اندر کیا کام ہوتا ہے؟ آرٹسٹ کا کام معاشرے کے اندر لوگوں کی خواہشات کو بھڑکانا ہوتا ہے، مستقل اور مسلسل نت نئی خواہشیں پیدا کرنا. اور اس کا اثر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے معاشروں پر بھی پڑ رہا ہے. ہمارے معاشروں کے اندر ہماری خواہشات جو ہیں وہ فطری خواہشات نہیں ہیں، ہماری خواہشات غیر فطری خواہشات ہیں. ہماری خواب جو ہیں وہ فطری خواب نہیں رہے، ہمارے خواب غیر فطری خواب ہیں. ہماری چاہتیں نیچرل چاہتیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری ان نیچرل انجینئرڈ قسم کی چاہتیں پیدا ہو گئی ہیں. اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ جو تمام ادارے ظہور پذیر ہوئے ہیں جو کہ مغربی دنیا سے ہی ہم نے مستعار لیے ہیں، وہ تمام ادارے بنیادی طور پر ہماری خواہشات کو بھڑکانے کا ہی کام کر رہے ہیں. جیسے میں نماز سے پہلے یہ بتا رہا تھا کہ رمضان میں جو پروگرام آئے ہوں گے آپ نے دیکھے ہوں گے، ان رمضانوں کے پروگرامز کے اندر تمام لوگوں کی خواہشات کو بھڑکانے کا ایک ایسا نظام موجود تھا جس کو دیکھ کر لالچ کے مارے انسان اپنے حال سے بیزار اور اپنے مستقبل سے خوفزدہ تھے. ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی. تو مغرب کے اندر بھی یہ تجربہ تقریباً مغربی انسان بھی اسی قسم کے مسائل سے دوچار ہے، لیکن ہمارے پاس جو معاشرتی نظام ہے ابھی وہ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ان خواہشات کے پیدا ہونے اور ان کے پھلنے پھولنے کو روکنے کا کوئی نظام ہمارے پاس موجود ہی نہ ہو. ہمارے پاس بے شمار ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی خواہشات کو، ناجائز خواہشات کو کچلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن مستقبل قریب کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم بھی اسی خواہشات کے سمندر میں غرق ہو جائیں یا شاید بہہ جائیں. کیونکہ جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں اس دور کو ہم کہتے ہیں ڈیزائر
پروڈیوسنگ ورلڈ. یہ جو دنیا ہے وہ کیسی دنیا بن گئی ہے؟ خواہشات کو مستقل اور مسلسل پیدا کرنے والی دنیا. دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ کی خواہشات لامحدود ہوں اور خواہشات کو حاصل کرنے کے ذرائع محدود ہوں تو آپ ہمیشہ اپنے حال سے بیزار اور ناراض رہیں گے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ یہ نت نئی چیزیں جب یہ دیکھتے ہیں اپنے ٹیلی ویژنس کے ذریعے، اپنے موبائل سیٹس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، تو ظاہر ہے کہ ابھی یہ بچے اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے ذرائع بھی خود پیدا کرتے ہیں. یہ بچے اپنے ماں باپ پر انحصار کرتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. یہ جو نظام ہے وہ بچوں کو ایسی خواہشات کی طرف دھکیلتا ہے جن کو پورا کرتے کرتے ماں باپ کی پوری زندگی جو ہے وہ جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو یہ نہیں بتا پاتے کہ میں تم لوگوں کی خواہشات پورے کر کر کے وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہوں، وقت سے پہلے بیمار ہو گیا ہوں، مر رہا ہوں. ایک نوکری کے بعد دوسری نوکری، دوسری نوکری کے ساتھ تیسری نوکری، مستقل اور مسلسل کیے جا رہے ہوتے ہیں. ماں بھی نوکری کر لیتی ہے، باپ بھی نوکری کر لیتا ہے، اور لوگوں کی خواہشات جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو مغرب کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. آج جیسا مغرب ہمارے سامنے ہے ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. مغرب کے اندر میکنٹائر کا یہ خیال ہے کہ خواہشات کو دکھانے اور خواہشات کو پھیلانے اور خواہشات کو بھڑکانے کا ایک ایسا نظام موجود ہے جس کے زیر اثر عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تمام انسان. لیکن ان کا جو بنیادی ہدف ہوتا ہے، اس پورے نظام کا جو بنیادی ہدف ہوتا ہے وہ جوان لوگ ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کے ذہن بہت تیزی سے چیزوں کو حاصل کرنے، ریسیو کرنے اور چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لہٰذا خواہشات کا جب یہ سیلاب ان کے اوپر گزرتا ہے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری یہ تمام خواہشات پوری کی جائیں، چاہے وہ حلال کا پیسہ ہو، چاہے وہ حرام کا پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ذریعہ ہو، ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے. تو مغرب کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. آرٹسٹوں نے جب بے انتہا نت نئے خیالات، نت نئی ڈیزائر پروڈیوسنگ میکنزمز پیدا کر دیے تو اس کے نتیجے میں ایک دوسری طرح کے انسان معاشرے میں پیدا ہوئے. ان کو میکنٹائر کہتا ہے مینیجرز. مینیجرز کا کیا کام ہے؟ مینیجرز کا یہ کام ہوتا ہے جو انسانوں کو اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ خواہشات کو پورا کرنے کے ذرائع کیسے حاصل ہوں گے. خواہشات کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جو خواہشات آپ کے دل میں ابھر رہی ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پیسے کمانے پڑیں گے. پیسے کیسے کمائے جائیں گے اس کا طریقہ بتاتے ہیں مینیجرز. مینیجرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ پیسے کمانے کے لامتناہی امکانات کیسے پیدا کیے جائیں. اور یہ مینیجر زندگی کے ہر دائرے، ہر عمل، ہر ایکٹیویٹی کے ذریعے پیسے کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں. پیسے کمانے کا جبر انسانوں کے اوپر مسلط کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس جبر کو اختیار کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ لوگ جو اتنی محنت نہیں کر پاتے، وہ لوگ
جو اتنا زیادہ پیسہ نہیں کما پاتے ان لوگوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مغرب کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. مینیجرز نے پیسے کمانے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، بلکہ صبح سے رات تک اور رات سے دوسری صبح تک مستقل اور مسلسل مشین کی طرح پیسے کمانے کے نہ روکنے والے عمل میں شرکت کے لیے تمام انسانوں کو جھونک دیا. پاکستانی معاشرے میں رہنے والے مغربی انسان کے اس جبر کا اندازہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہماری معاشرت اتنی مادہ پرست نہیں ہوئی. لیکن مغرب کے اندر مادہ پرستی کا جو سیلاب ہے وہ ہمارے معاشروں سے کئی گنا زیادہ ہے. لہذا ان کے اوپر جب یہ پریشر آیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو جد و جہد کرنی شروع کی، اس میں کامیاب لوگ ہمیشہ ناکام لوگوں سے بہت کم ہوتے ہیں. پیسے کمانے کی جو بھوک ہے اس میں کامیاب پیسے کمانے والے لوگوں کے مقابلے میں ناکام پیسے کمانے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ جو لوگ پیسے کمانے کے عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو یہ میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے. لیکن جو لوگ ناکام رہ جاتے ہیں، جو لوگ ناکام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا. میکنٹائر کہتا ہے کہ میجورٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پیسے کی اس اندھی دوڑ کے اندر ناکام ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. اور جو پیسے کمانے کی حد ہوتی ہے وہ حد طے شدہ نہیں ہے. میں پیسے کمانا چاہتا ہوں آپ سے زیادہ اور آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں مجھ سے زیادہ، کیونکہ میں خواہشیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے زیادہ، آپ خواہشیں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے زیادہ. تو مجھ میں اور آپ میں ریس جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور تم سب ایک دوسرے سے زیادہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. اگر آپ معدنک پتھول کا ترجمہ پڑھیں تو معدنک پتھول کہتے ہیں کہ تکاثر کیا ہے؟ تکاثر دنیا کمانے کی نہ مٹنے والی بھوک ہے. رائیولری ان ورلڈلی افیئرس. مغرب کے اندر اس جد و جہد کے اندر جب انسان پڑے تو اس کے نتیجے میں ناکام انسانوں کی تعداد بے انتہا بڑھ گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب کے اندر ایک تیسری طرح کا رول ماڈل ایمرج ہوا اور اس رول ماڈل کو ہم کہتے ہیں تھیراپسٹ. تھیراپسٹوں کا کیا کام ہے؟ تھیراپسٹوں کا کام یہ ہے کہ جب لوگ پیسے کمانے کے عمل میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ ذہنی مسائل کا، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرے سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے کام سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے ملنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. ان کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ تمہاری خواہشات ناجائز ہیں. اپنی خواہشات کو قابو کرنا سیکھو، اپنا تزکیہ نفس کرنا سیکھو، اپنے آپ کو خواہشات کی اندھی دوڑ سے باہر نکالو. ایسا مغرب کے اندر میکنٹائر کہتا ہے کہ کوئی نظام موجود نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق مغرب کے اندر 74% لوگ، 74% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کبھی نہ کبھی نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. 74% لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس کی جہدیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں. بہت سارے لوگ اس وجہ سے ذہنی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا GPA کم ہے. بہت سارے لوگ ذہنی مسائل کا شکار صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ذہنی مسائل کا اس لیے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر بال نہیں رہے. بہت سارے لوگ ذہنی مرض کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کا قد کم ہے.
بہت سارے لوگ ذہنی مرض کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جاب میں ترقی نہیں حاصل کر سکے. ان کو ہر لمحے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے جاب سے نہ نکال دیا جائے, مجھے نوکری سے نہ نکال دیا جائے. لہذا مغرب کے اندر جو تیسرا رول ماڈل ہے اس کا کام ہے تھیراپی کرنا. وہ لوگ جو خواہشات کے ٹوٹنے اور خواہشات کے نامکمل ہونے اور تشنا رہ جانے کے نتیجے میں ذہنی مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں, تھیراپسٹ ان کو دوبارہ سے نارملائز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر مغربی دنیا کی چکا چوند جو دیکھتے ہیں, اس چکا چوند کی جو قیمت مغرب نے ادا کی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل قطعی اور واقعی بات ہے, لیکن یہ بھی ایک خیال ہے مغرب سے متعلق جو ایک مغرب کے بہت بڑے مفکر کا ہے کہ مغرب کے اندر بہت سارے لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت زیادہ ناراض ہیں, بہت زیادہ بے بس ہیں, اور اس بے بسی کے اندر ان کے اوپر توجہ دینے کے لیے سوائے تھیراپسٹ کے اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ پیسے کی یہ بھوک اور آگے بڑھنے کی جدوجہد میں انہوں نے اپنا خاندانی نظام بھی تباہ کیا ہے, انہوں نے اپنا سماجی نظام بھی تباہ کیا ہے, انہوں نے اپنا مذہبی نظام بھی تباہ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ مغرب کے اندر سوشل سیکیورٹیز بھی ہیں, ریاست بہت بہتر معاملات بھی پیدا کرتی ہے, ریاست جو ہے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ بھی دیتی ہے, ریاست نے بہت کچھ اچھا بھی کیا ہوگا مغرب کے انسانوں کے لیے, لیکن اس ذہنی خلفشار کا جو شکار معاشرہ ہے اس کی ان ڈائمنشنز کو ہمارے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. ہمارے لوگوں کے سامنے مغرب کی اونچی اونچی بلڈنگیں دکھائی جاتی ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی دکھائی جاتی ہے, لیکن اس کی جو کاسٹ بہت سارے لوگوں نے دی ہے اس کے اوپر بھی ہمارے لوگوں کو نظر کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا, تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بھی ان چیزوں سے بچا سکیں. اگر آپ ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جس کے اندر مستقل اور مسلسل نت نئی خواہشیں کرنا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہو, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی. جس رفتار سے ہم خواہشیں کر رہے ہیں اس رفتار سے خواہشات کو حاصل کرنے کے ذرائع ہم پیدا نہیں کر پاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ناکام انسان تصور کرتے ہیں, اور اس ناکامی کو پہچاننے کا اور اس ناکامی کے اثر سے نکلنے کا حل ہمارے پاس چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے, لہٰذا ہم ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا مغربی تہذیب کے اثرات جو ہمارے معاشروں پہ بھی پڑ رہے ہیں, ان میں سے ایک جو اثر ہے وہ بہت شدید ہے, وہ یہ کہ نت نئے خواہشات کی اندھی بھوک اور اس کے حصول میں ناکامی کے نتیجے میں ذہنی امراض. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جہاں پر ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ذہنی مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ترقی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ گیا ہے, اور جب وہ اپنے اس احساس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ذرائع بڑھانے کے چونکہ اہل نہیں ہوتا, حد سے زیادہ وہ اپنے ذرائع نہیں بڑھا سکتا, لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایک ناکام انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی کام وہ کر رہا ہوتا ہے اس کام کا بنیادی مقصد اس کے نزدیک سوائے پیسہ کمانے کے کچھ اور نہیں رہتا. مثلا جب ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر بن کر اس نے ایک ایسی خوبی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے, انسانوں کی تکالیف دور کر سکتا ہے, انسانوں کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے, انسانوں کے دکھوں اور تکلیفوں کو کم کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ خواہشات کی اس سیلاب میں بہہ چکا ہے تو وہ لوگوں کے علاج سے زیادہ لوگوں کی جیب میں سے پیسہ نکالنے پہ توجہ دے گا, لہذا وہ مسیحائی کرنے کے قابل نہیں رہتا بلکہ لوگوں کی کھال کھینچ کر پیسہ بنانے کے عمل میں شریک ہو جاتا ہے.
اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بن کر وہ پہلے ٹویوٹا کرولا لے لے، اس کے بعد وہ سرف لے لے، اس کے بعد وہ لینڈ کروزر لے لے، اس کے بعد وہ ہوائی جہاز لے لے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ۔ لیکن اگر یہی ڈاکٹر اپنے علم کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتا تو اس کے نتیجے میں یقیناً وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں کما پاتا، لیکن اس کے نتیجے میں بہت کچھ اس کو ایسا ملتا جو اس کے ذہن کو، اس کے قلب کو، اس کی روح کو مطمئن کرتا، اس کو بے شمار دعائیں ملتی۔ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر لوگوں کی جو جد و جہد ہے وہ اس عمل سے زیادہ اس عمل کے نتائج پر ہے، اور نتیجہ صرف ایک ہم چاہتے ہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے مجھے پیسہ کتنا ملے گا۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں پیسہ کتنا کماؤں گا، اگر میں وکیل ہوں تو میں پیسہ کتنا کماؤں گا، اگر میں ٹیچر ہوں تو میں پیسہ کتنا کماؤں گا۔ جو بھی پروفیشن ہم اختیار کرتے ہیں اس پروفیشن سے زیادہ ہماری کمٹمنٹ اس نتیجے کے اوپر ہوتی ہے جو ہم پیسے کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہیں کمانے چاہیے، پیسے کمانا آپ کا حق ہے، پیسے آپ کمائیں گے نہیں تو زندگی کیسے گزاریں گے، لیکن جس چیز پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ میری اور آپ کی بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو اگر اس نظام زندگی سے، اس چکا چوند سے اور اس میڈیا کی وارفیئر سے اگر ہم متاثر نہ ہوئے ہوتے تو بہت ساری خواہشات ہمارے اندر شاید پیدا نہیں ہوتی، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار نہیں ہوتے، ہمارا نفس مطمئن ہوتا۔ لیکن اس وقت ہمارے ہاں ہمارا جو نوجوان ہے جو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، چھرے بھونک رہا ہے، موبائل چھین رہا ہے، یہ سب پڑھے لکھے جوان لوگ ہیں، لیکن وہ ناراض اور دکھی ہیں کیونکہ ان کی خواہشات لامحدود ہیں اور ان کو پورا کرنے کے ذرائع محدود ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کا ابھی ہمارے پاس موقع موجود ہے۔ پاکستان کی حالت یا اسلامی معاشروں کی حالت مغرب جیسی نہیں ہے، ابھی ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے بھائی بہن موجود ہیں، ہمارا خاندانی نظام موجود ہے، ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے صالحین موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہم نے آج نہیں کیا اور ہم نے اس خواہشات کی جو اندھی بھیڑ چال ہے اس میں اپنے آنے والی نسلوں کو جھونک دیا تو یہ کہ جو میکنٹائر جو پرابلم اپنے معاشرے کا بنا رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے زیادہ مشکل باتیں مجھے امید ہے کہ میں نے نہیں کی ہوں گی، میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ خواہشات کو پیدا کرنے کا حق آپ کے دل کو ہے، خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت آپ کا ذہن دیتا ہے، لیکن خواہشیں نہ آپ کے دل سے آ رہی ہیں نہ پورا کرنے کا نظام آپ کے ذہن سے آ رہا ہے۔ خواہشات آپ پر تھوپی جا رہی ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی آپ پر امپوز کیے جا رہے ہیں، اور آپ پر جب یہ پریشر آتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں لوگ اپنے بچوں کے گلے پہ چھریاں پھیر دیتے ہیں، لوگ جو ہے پاگل خانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات رونما ہونے شروع نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شاید ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمیں بچا لیتی ہیں، شاید ہمارے دوست احباب، ہمارے عالم، ہمارے صوفیہ، شاید ان کی وجہ سے ہمارے معاشروں میں اس کے برے اثرات ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن زیادہ دن تک اس کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکے گا اگر ہم نے اس کی شعوری کوشش نہیں کی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا۔ بہت
محترم بزرگوں اور اسکول کے طالب علموں، آج کا موضوع تو جو ہے بہت آسان ہے، لیکن جو آڈینس ہے وہ بڑی مشکل ہے. یعنی ایک جانب جو ہے مطلب اسکول کے طالب علم موجود ہیں اور دوسری جانب ہمارے ہم عمر اور ہمارے بزرگ موجود ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں اس آسان موضوع نے ہمارے لیے بہت ساری مشکلات جو ہے پیدا کر دی، کیونکہ اسکول کے بچے ہیں اور اسکول کے بچوں کے سامنے مشکل مسائل کو پیش کرنا ایک جو ہے بڑا مشکل کام ہے. لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ جو ہے مطلب معلومات عامہ کی روشنی میں یا ایک حکایتوں کی روشنی میں آپ طالب علموں کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے مغرب کے حوالے سے وہ تو احبین اختصار سے بتا دیا ہے، اسلام کو مطلوب انسان کی جو ہے مطلب کون سی تصویر ہے، کیونکہ اسلام کو مطلوب ہے اور وہ تصویر جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے. مطلب سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب عبدالوہاب پوری صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو آپ حضرات نے جو ہے یہ ساختہ تالیاں بجا دیں. یہ جو تالیاں بجانے کا جو عمل ہے یہ ایک خالص مغربی رویہ، اور اگر آپ سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی پڑھیں جو شبلی نعمانی کی سیرت ہے، تو اس کتاب میں انہوں نے شبلی نعمانی کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے 1918 میں تالیاں بجائی گئیں. ایک تقریب تھی اس کے اندر مطلب علماء کرام کو مدعو کیا گیا تھا. شبلی نعمانی اس تقریب کی صدارت کر رہے تھے، تو کلکٹر جو تھے وہاں کے صوبے کے ان کو بلایا گیا. وہ جب اسٹیج کے اوپر آئے تو تالیاں بجائی گئیں تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے. پوری اسلامی تاریخ میں 1500 سال کی پوری اسلامی تاریخ میں کبھی بھی تالیاں نہیں بجائی گئیں، لیکن آج تالی بجانے کا عمل ہمیں اس طرح لگتا ہے جس طرح صحابہ کرام نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اوپر تالیاں بجاتے ہوں گے. یہ وہ تبدیلی کا عمل ہے جو مستقل اور مسلسل ہر سطح پر جو ہے مطلب معاشرے کے اندر آ رہا ہے، اور اتنی خاموشی کے ساتھ یہ عمل ہے کہ ہمیں نہ اس کا اندازہ ہے اور نہ اس کا ہمیں کوئی احساس ہے. مطلب تو اس کے لیے ہر چیز کے بارے میں حساسیت اور ہر چیز کے بارے میں جو ہے مطلب تفکر اور تدبر کی جو ہے ضرورت ہے. کیونکہ آپ حضرات جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ الحمدللہ سارے کے سارے ایک مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے مطلب جو اس قسم کی تقاریب ہوں جن کے اندر کوئی پیغام ہو، جن کے اندر کوئی جو ہے مطلب تفکر اور تذکر کا سلسلہ ہو، اس کے اندر تالیاں بجانا اسلامی روایت ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ایک اسلامی روایت ہو کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آئی تو آپ جو ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. بس کلمات جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل اور تمجید کے سوا یہ سب رویے جو ہے مطلب ہمیں ایک دوسری جانب جو ہے لے کر جاتے ہیں. آج جو ہے مطلب کیونکہ یہاں پر اسکول کے بچے بھی موجود ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں، اور یہاں پہ ان کے والدین بھی موجود ہیں جو ان کے بزرگ ہیں، تو بچوں کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بچوں کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اور وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اگر ہم ان سوالات کے اوپر غور کریں تو ہمارے اندر، ہمارے ذہن کے اندر روشنی کے بے شمار دریچے کھل سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے سوالات کو بہت زیادہ جو ہے توجہ سے سنتے نہیں ہیں. مطلب کراچی میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب جو ہے مرتب کی، اس کا نام ہے ابا بتائیے. اس کے اندر انہوں نے اپنی بچیوں کے جو سوالات وہ کرتی تھی جب وہ چھوٹی تھیں تو ان سے سوالات کرتی تھیں، انہوں نے وہ تمام سوالات اس کے اندر جو ہے جمع کر دیے ہیں. ان سوالات کے اندر ایسی
گہرائی، ایسا تدبر، ایسی دانش اور ایسا شعور ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. یعنی عبدالوہاب سوری اور خالد جامعی کی تقریریں ایک طرف، اور اس کے اندر ایک بچی کا سوال جو ہے ایک طرف، جو ہے مطلب ایک عجیب دنیا جو ہے، معانی کی دنیا، وہ آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. ابھی حال ہی کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، وہ اپنے بچے کو جو ہے مطلب عمرے کے لیے لے گئے مطلب، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کا جو بچہ جس کی عمر 7 سال ہے، اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، اس کے بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد عالیشان محلات کو دیکھا، سعودی عرب کے حکمرانوں کے عالیشان محلات. اس کے بعد اس نے اپنے ابا سے ایک سوال کیا بڑا عجیب و غریب. اس نے کہا ابا یہ بتائیے کہ اللہ میاں سب سے بڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس میں شک کیا ہے کہ اللہ میاں سب سے بڑے ہیں. اس نے کہا کہ ابا پھر یہ بتائیے کہ جب اللہ میاں سب سے بڑے ہیں تو اللہ میاں کا گھر تو اتنا چھوٹا ہے، اور یہ انسان جو سب سے چھوٹا ہے اس کے گھر اتنے بڑے بڑے ہیں. اس ایک سوال کے اندر جو ہے مطلب جو عبدالوہاب سوری صاحب گفتگو کر رہے تھے، خواہشات کی، تمناؤں کی، آرزوؤں کے احلات کی، امیدوں کی، ارمانوں کی، جذبات کی، ایسے خواب جو کبھی انسان کی زندگی میں پورے نہیں ہو سکتے، یہ ان خوابوں کی، ان مغرب کے پیدا کردہ التباسات کے بارے میں یہ جو بچے کا ایک سوال ہے، وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی. اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ میں جب جو ہے مطلب اسکول میں جو ہے پڑھتا تھا مطلب، تو جیسے کہ ابھی ایک طالب علم آیا اور اس نے علامہ اقبال کی جو ہے بڑی مشہور نعت جو ہے پڑھی مطلب، تو مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا. تو ہمارے اسکول کی جب اسمبلی جو ہے ہوتی تھی تو ایک طالب علم ایسی تھا، اس کی جو ہے مطلب اتنی عمر ہوگی اور اس کی آواز بھی ماشاءاللہ ایسی ہی خوبصورت تھی. تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے، غزل جو ہے وہ پڑھتا تھا. ڈالی گئی خزاں میں جو شاخش شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. اسکول کے زمانے میں ہمیں شعر کا کچھ مطلب نہیں پتا تھا، اور لیکن وہ جب اپنی آواز میں وہ شعر پڑھتا تھا تو اس طرح لگتا تھا جیسا کہ وہ شعر ہمارے قلب کے اوپر نازل ہو رہا ہے. پھر جب ہم کالج کے اندر آئے اور یونیورسٹی کے اندر آئے، جب ہم نے لغت کھولی اور اس میں صحاب کے معنی دیکھے تو صحاب کے معنی تھے ابر، تو پھر ہمیں اس شعر کا صحیح مطلب جو ہے سمجھ میں آیا. تو یہ جو اشعار ہوتے ہیں مطلب ان کا ایک صوتی اثر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب پر ہوا ہوگا اور طالب علموں پر. تو میں اپنے اسکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے کچھ بھی، کیا اس نے کہا ہے، جیسا کہ آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے. اور تو اس کے لیے جو مطلب ہے کہ یہ جو صوتی اثرات ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. جس طرح قرآن ہے، مطلب اگر آپ قرآن کی اچھی تلاوت سنیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا لوگ تلاوت قرآن کا کیا فائدہ، اگر آپ کو جو ہے مطلب عربی زبان نہیں آتی تو آپ قرآن پڑھیں، یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر خود ایک طاقت ہے. علامہ اقبال کے اشعار میں اتنی طاقت ہے تو وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر اتنی جو ہے طاقت ہوگی مطلب. تو یہ کہ میں اپنے جو ہے شکیل صاحب سے کہوں گا کہ یہ اپنے طلبہ کو جو ہے علامہ اقبال کے ان اشعار کا مطلب بھی اسکول کے اساتذہ سے سمجھائیں. اور اس میں جو انہوں نے ایک شعر پڑھا اس کے بارے میں بھی میں جو ہے زبان کے حوالے سے توجہ دلاؤں گا. جواب شکیل فہیم صاحب اور طلبہ اور اساتذہ تلاش کریں گے. انہوں نے اس ایک جو ہے مصرع پڑھا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. خیر اب اس کا مطلب جو ہے طالب علموں کو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے کہ آتا ہو اگر اساتذہ نے ان کو بتایا ہو. لیکن اس میں جو اس سے جو مطلب علمی استعمال ہوئی ہے سنجر، تو یہ لفظ جو ہے یہ سنجر ہے یا یہ کہ یہ سنجز ہے یا یہ کہ سجز ہے. یہ تین الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، سنجر، سجز اور. تو اس کو جو ہے مطلب طلبہ کو آپ بتائیں کہ یہ صحیح لفظ جو ہے کیا مطلب. اس میں صحیح لفظ جو ہے کچھ اور ہے مطلب، لیکن عام طور پہ اسے جو ہے سنجر پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو زبان و بیان کی جو نزاکتیں ہیں یہ انسانی ایمان کی اور اس کی یقین کی جو ہے ترتیب میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں. اور یہ جب اشعار جو ہے صحیح فہم کے ساتھ آپ کے اوپر واضح ہوں گے تو ایک نئی دنیا کا طریقہ آپ کے سامنے جو ہے کھل جائے گا.
اب آپ کے سامنے مطلب میں کچھ سوالات کی صورت میں کچھ جو ہے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور سوالات میں کروں گا طالب علموں سے، لیکن مخاطب میرے تمام جو ہے مطلب آڈینس ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے شام کے وقت اپنے گھر میں آیا اور کھانے پر اس نے اپنے ابا کا انتظار کیا روز کی طرح کہ ابا آئیں گے اور سب جو ہے گھر والے بیٹھ کر رات کا کھانا کھائیں گے۔ ابا نہیں آئے، مطلب اس کے بعد رات ہو گئی، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ابا نہیں آئے، ابا جو ہے کہاں رہ گئے، پتہ نہیں۔ اگلا دن گزر گیا، پولیس کے اندر رپورٹ ہو گئی اور جو ہے مطلب اطلاع جو ہے پورے شہر میں پھیل گئی۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ابا جو ہے اسی محلے کے اندر کسی اور گھر کے اندر رہتے ہیں اکیلے۔ تو اس جو ہے مطلب بچے کی اخلاقی اور ذہنی اور فکری حالت کیسی ہوگی؟ آپ طالب علموں سے میرا سوال ہے، اور اس کے بعد جو بزرگ ہیں وہ بھی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو طالب علموں سے کوئی مجھے بتائے کہ آپ جب آئے شام کو اپنے گھر پر اور پوچھا کہ ابا کہاں ہیں، تو ابا کھانے پر بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد ابا گھر کبھی نہیں لوٹے، اور ابا نے کبھی ٹیلی فون بھی نہیں کیا، اور ابا سامنے سے گزرتے ہیں اور سامنے محلے کے ہی ایک گھر کے اندر منتقل ہو گئے اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کے قلب پر جو کیفیت آری ہوگی اس کو آپ ایک لفظ کے اندر بیان کریں، آپ طلبہ کے اندر سے کوئی۔ جی نا، کھڑے ہو جائیں کوئی صاحب جو ہے مطلب، حضرت کسی کو حکم کریں آپ۔ جی بیٹا کون جواب دے گا اس کا؟ یا اس پر کون اپنے خیالات؟ جی بتائیں نا بھائی، اگر آپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ بتائیں کھڑے ہو کر، آپ یہ مطلب جواب دیں آپ اس کا۔ جی نہیں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے ابا جو ہے گھر نہیں آئے اور نہ انہوں نے رابطہ کیا، اور سامنے ہی محلے کے اندر وہ رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ اس کا بتائیے جواب جو ہے۔ جی بہت بری گزرے گی۔ اگلے دن یہ ہوا کہ جب آپ شام کو جو ہے مطلب کھانے کے اوپر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ امی بھی نہیں ہے گھر کے اندر۔ اور اطلاع یہ ملی کہ امی بھی جو ہے وہ کسی اور گھر کے اندر جو ہے چلی گئی ہیں، رہتی ہیں، پتہ ہے امی کا، لیکن امی نہ آ رہی ہیں اور نہ رابطہ کر رہی ہیں اور نہ جو ہے کوئی امی کا ان سے رابطہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی جو ہے کیفیت کیسی ہوگی؟ جی جی اچھا، اب امی بھی نہیں ہے اور ابا بھی نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں دادا کا انتقال ہو گیا، نانا امریکہ چلے گئے، پھپھا انڈیا کے اندر کہتے ہیں، چچا کراچی کے اندر کہتے ہیں۔ اب آپ جو ہے کہاں جائیں گے؟ پڑوسی آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسکول کے اندر ہاسٹل نہیں ہے، ہاسٹل ہے تو فیس نہیں ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ دوستوں کے گھر۔ اور اگر دوستوں نے آپ کو رکھنے سے انکار کر دیا پھر رشتے دار تو ہے ہی نا، بتائیں، ایک امریکہ میں، ایک انڈیا کے اندر، ایک وہاں پر ہے، رشتے دار بھی نہیں ہے، پڑوسی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوست بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسکول میں ہاسٹل نہیں ہے، ہاسٹل ہے تو فیس نہیں ہے، امی ابا سامنے رہتے ہیں، محلے کے اندر نظر آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں نے آپ کو ایک تمثیل دی ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ عبدالوہاب سوری صاحب بیٹھے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، امریکہ کے اندر ایسا ہی ہے، اچانک جو ہے مطلب باپ جو ہے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسی اور عورت کے ساتھ یا کسی اور
شہر کے اندر یا اسی محلے کے اندر اور اسی گھر کے اندر. اور پھر ایک دن جو ہے عورت بھی جو ہے اس کو جو ہے ماں جو ہے وہ بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور پھر بچے جو ہے مطلب اکیلے رہ جاتے ہیں. ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچے جو ہیں یہ ہماری آزادی کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہم سے اٹھائی نہیں جاتی, یہ ہماری آزادی سلب کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کی دیکھ بھال, ان کی خوراک, ان کا انتظام, ان کی اسکولنگ, ان کی صحت, یہ سب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. لہذا امریکہ کے اندر 25% ایسے مطلب بچے پائے جاتے ہیں جن کے ماں باپ موجود ہیں, اس روئے زمین پر زندہ ہیں, لیکن ان کا وجود ان کے لیے عدم کے برابر ہے. لہذا امریکہ کے اندر جو ہے بچے جو ہے مطلب اسٹیٹ پراپرٹی ہوتے ہیں, اسٹیٹ ان کو اون کر لیتی ہے. کیوں بھائی سوری صاحب, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہاں جی فرمائیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے یہاں تو مسجد ہے تو آپ آ جائیں گے مسجد کے اندر, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے پاکستان میں جس کو شب و روز ہم گالیاں کہتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں کہ آپ ایک ایسے ملک کے اندر موجود ہیں جہاں پر ماں باپ آپ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور آپ کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے ہیں اور آپ کو دنیا کی ہر نعمت اپنے پیسوں سے مہیا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو آپ کسی ہاسٹل کے اندر ہوتے, سرکاری ہاسٹل کے اندر, اور آپ کا کوئی عزیز اور کوئی رشتہ دار آپ کے قریب نہ ہوتا. یہ ہے وہ سوسائٹی جس کو ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی کے طور پہ قبول کرتے ہیں, اور ہر پاکستانی امریکہ جانے کا خواب دیکھتا ہے. اور میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا کہ اگر امریکہ یہ اعلان کر دے کہ تمام پاکستانیوں کو امریکہ آنے کی اجازت ہے تو رات تک پاکستان خالی ہو جائے گا, صرف بوڑھے لوگ یہاں پر رہ جائیں گے اور پوری آبادی ہجرت کر جائے گی. تو جس خواب کی سرزمین کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیل سرزمین ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, ان کے دل میں کوئی محبت, کوئی جو ہے مطلب احساس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے جو عبدالوہاب سوری صاحب نے 2 اصطلاحوں میں اور 2 الفاظ میں بتائی. وہ کیا بتائی؟ آزادی, فریڈم, اور سیکنڈ پلیجر, لذت. یہ آزادی اور لذت کا جو عقیدہ ہے یہ اس کا فطری نتیجہ ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ جو ہے مطلب اگر اس کے پاس بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, تو اس بچے کو دودھ بھی پلانا پڑے گا, اس بچے کا پیشاب اور پخانہ بھی کھلانا پڑے گا, بچے کی رونا بھی سننا پڑے گا, رات کو اٹھ جائے گا, صبح کو اٹھ جائے گا, کبھی تنگ کرے گا, کبھی جو ہے بیمار ہو جائے گا, تو ہم وقت آپ اس کی دیکھ بھال جو ہے کرتے ہیں. یہ جو رویہ ہے یہ اس عورت کی آزادی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لہذا امریکی عورت جو ہے وہ آزادی کو ایک آئیڈیل کے طور پہ قبول کرتی ہے, لہذا وہ بچے کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور امریکن مرد جو ہے وہ آزادی کو اور پلیجر کو ایک لذت اور آئیڈیل کے طور پہ قبول کرتا ہے, لیکن لہذا امریکی مرد اپنی اولاد کے تکالیف کو تکالیف سمجھتا ہے. ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کی جو ہے مطلب خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ وہ فرق ہے مغرب اور اسلام کے اندر. اور مغربی معاشروں کی تعریفیں کرنے والے یہ حقیقتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے. تو ہم جو ہے مطلب اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارے لیے اپنا دن رات ایک کرتے ہیں, ہمارے لیے خون پسینہ ایک کرتے ہیں, اور ہمیں ہمارے لیے پوری زندگی مسلسل قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں. ان قربانیوں کے نتیجے میں پھر آپ بھی قربانی کا طریقہ سیکھتے ہیں, پھر آپ جو ہے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, اور پھر ماں باپ کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں. تو اگر آپ آزادی کو اور
عزت کو ایمان کے طور پہ قبول کریں گے. جیسا کہ عبدالوہاب سوری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگر آزادی اور عزت ایک ایمان اور عقیدہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں خاندانی نظام قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ خاندانی نظام کی قیام کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو اور اپنی عزتوں کو قربان کر دے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی سنت کے مطلب احیا کے لیے. لہذا آزادی اور عزت جو ہے مطلب ہماری تہذیب کے اندر ممکن نہیں ہے، اور مغربی تہذیب جس نے اس کو اختیار کیا ہے اس کا انجام آپ کے سامنے ہے. دوسرا جو مطلب سوال ہے آپ سے میرا مطلب طالب علموں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلب پاکستان میں آپ دیکھیں گے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، ایسا کہ عبدالوہاب پوری صاحب بتا رہے تھے کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، گلوکار، اداکار، صداکار، ایکٹر، ہر ایک کو طالب علموں کو خاص طور پر نوجوانوں کو اچھے نظر آتے ہیں. پھر یہ کہ اچھے اس لیے بھی نظر آتے ہیں کہ ان کی آمدنی بہت ہوتی ہے. مثلاً ایک پروفیسر جو اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے. اگر کوئی جو ہے مطلب بڑا مطلب ہے اس سے بڑا آفس ہے اس کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہوتی ہے. لیکن جو ایک اداکار ہوتا ہے، ایکٹر یا گلوکار یا صداکار، اس کی روزانہ جو ہے اتنی جو ہے مطلب آمدنی ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں اس کو ایک آئیڈیل کے طور پہ، کیونکہ میڈیا اس کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کرتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جو ہے مطلب یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ خودکشی کی شرح جو ہے دنیا میں ان ایکٹروں کی کہاں پر ہے اور کیوں ہے جو ہے مطلب جب ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس عزت بھی ہے، ان کے پاس شہرت بھی ہے اور وہ سب کچھ ہے. اس کی آرزو آپ اپنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر بھی کر سکتے. تو وہ لوگ جن کو اس دنیا نے سب کچھ دیا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کیوں جو ہے مطلب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہے سوال ہے، مطلب اس کے اوپر آپ جو ہے سوچیں. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجرموں کی تعداد کہاں پر ہے؟ کرمنل جو ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کرمنل کہاں پر ہوتے ہیں؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، کہاں پر ہوتے ہیں مطلب آپ کے خیال میں؟ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کرائم کا سبب ہوتا ہے غربت. جن ملکوں میں اور معاشروں میں غربت ہوتی ہے وہاں پر کرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر خوشیاں بھی نہیں ہوتی. ایسا کہ عبدالوہاب سوری صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر کرائم بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے سارے غریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کرائم جو ہے کرتے ہیں. عام طور پہ خیال ہے مطلب مفروضہ ہے کہ مطلب اور جن ملکوں میں یا شہروں میں غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ خوشیاں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ بتائیں اس مفروضے کی روشنی میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کرائم کہاں پر ہوتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہونے والا سوسائٹی کون سی ہے؟ آپ اگر مطلب انٹرنیٹ کو سرچ کرتے ہوں تو انٹرنیٹ پہ یہ سارے اعداد و شمار موجود ہیں مطلب. تو اگر کسی میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہے یا کوئی آپ کو اندازہ ہے تو آپ اس سوال کا جواب دیں آگے پھر میں آپ سے مطلب اگلے سوال پوچھوں جو ہے مطلب. جی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں. یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں معلومات جو ہے؟ نہیں یہ آپ کے سر کی معلومات ٹھیک نہیں، ان سے کہیں گے اس کی جناب اصلاح فرمائیں. اور بتائیں گے کوئی صاحب؟ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے CIA کی ایک ہوتی ہے CIA فیکٹ بک. آپ انٹرنیٹ پہ کلک کریں CIA فیکٹ بک، اس میں اعداد و شمار ملیں گے. انٹرنیٹ پر آپ کلک کریں جو ہے برٹش ہوم آفس کی جو ہے ویب سائٹ ہے برٹش ہوم آفس، کلک کریں اس کے اوپر آپ کو جو ہے مطلب اعداد و شمار جو ہے ملیں گے. جی جناب آپ بتائیے. جی نہیں، جاپان کے اندر جرائم کی سب سے زیادہ شرح جو ہے کہاں پر؟ سب سے زیادہ جرم امریکہ میں ہوتے ہیں. صرف امریکہ میں ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی ہوتے ہیں بیٹھیے. اس کے علاوہ آپ اگر مطلب انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں تو دنیا کے اندر
90% جرائم کہاں پر ہوتے ہیں؟ لکھ لیں اپنے پاس: امریکہ، چین، روس اور یورپ۔ 90% جرائم جو ہیں CIA فیکٹ بک اور برٹش ہوم آفس کی ویب سائٹ کے مطابق ان ملکوں میں ہوتے ہیں۔ 90% جرم ان ملکوں میں ہوتے ہیں: امریکہ، روس، چین اور یورپ۔ اس کے بعد 10% جرائم جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال: دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کہاں پر ہوتی ہے؟ عام طور پر خودکشی کے بارے میں مفروضہ یہ ہے کہ خودکشی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مایوس ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی خواہشیں پوری کرنے کے ایسے نہیں ہوتے۔ اس طرح کے صاحب بھائی بتا رہے تھے، آزادی اور خواہش، آزادی نہیں ملتی اور خواہش جو ہے مطلب پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر آزادی نہ ہو، اور سب سے زیادہ جو ہے خودکشی وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر لذتیں نہ ہو۔ تو دنیا میں خودکشی کی سب سے زیادہ شرح آج کی تاریخ میں کہاں پر ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں، آج کی تاریخ میں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کہاں پر ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر کس ملک کا نام ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کس ملک کا نام آتا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ جو ہے مطلب ہمیشہ ایک اصول جو ہے یاد رکھیں، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا، مطلب اس کی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو وہ لفظ ادا کرتا ہے، اور زبان سے جب آپ الفاظ نکالتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں رہتے بلکہ وہ عوامی ملکیت ہو جاتے ہیں، سب کے پاس آ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ زبان اس وقت کھولیں جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جو خیال آپ پیش کر رہے ہیں اور جو علم یا معلومات آپ منتقل کر رہے ہیں وہ بالکل آتھینٹک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی معلومات؟ کے سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی؟ نہیں جی نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے کم خودکشی پاکستان اور ہندوستان میں ہوتی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس لیے کہ پاکستان اور ہندوستان میں دنیا کا سب سے مضبوط ترین خاندانی نظام ہے۔ جہاں پر خاندانی نظام سب سے زیادہ مضبوط ہوگا، چاہے وہاں پہ غربت کے اندھیرے ہوں، وہاں پہ خودکشی کی شرح سب سے کم ہوگی۔ لہٰذا پاکستان اور ہندوستان میں خودکشی کی شرح کچھ بھی نہیں ہے۔ جی نا، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی آپ کے پڑوسی ملک میں ہوتی ہے۔ کون سا ملک ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں، آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے؟ اور سب سے زیادہ ترقی کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ملک سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ ہدایت میں سے کسی کو جو ہے، اگر کوئی ملک دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جواب یہ مطلب میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب یہ مطلب کہ اگر کوئی ملک دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ سائنٹیفک ثبوت بتائیں، اس کا سائنٹیفک ٹرم کے اندر بتائیں آپ یہ مطلب۔ جی، جی ڈی پی زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک اس میں سے سبب ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے سب سے زیادہ ترقی اس وقت ہوگی جب آپ کے کارخانے سب سے زیادہ ہوں اور کارخانوں کے اندر سے سب سے زیادہ دھواں نکلتا ہوں۔ لہذا جو ملک جتنا زیادہ آلودگی پھیلائے گا، پولوشن، وہ ملک سب سے زیادہ ترقی کرے گا۔ دنیا میں پچھلے سال تک سب سے زیادہ ترقی امریکہ کی تھی، جو 24% پوری دنیا میں جو آلودگی پھیلتی ہے اس کا 24% امریکہ پھیلاتا تھا۔ جاپان نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اب جو ہے دنیا میں جتنی بھی آلودگی پھیل رہی ہے اس کا 26% جو ہے وہ چائنا پیدا کرتا ہے۔
لہٰذا کسی بھی قوم کی ترقی کا پیمانہ عصر حاضر میں سائنٹیفک ٹرم کے اندر یہ کہ وہ آلودگی میں کتنا آگے ہے. جو ملک آلودگی پھیلانے میں سب سے زیادہ آگے ہے وہی ملک ترقی میں سب سے زیادہ آگے. کیوں سوری صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں میں شعبہ فلسفہ کے صدر ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی اگر تصدیق اور تائید حاصل ہو جائے تو پھر اس میں کوئی شبہ جو ہے کہتا نہیں. مطلب تو آلودگی جو ہے مطلب سب سے زیادہ جو ہے کون پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر؟ چین پھیلا رہا ہے. اور ترقی سب سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی چین جو ہے کر رہا ہے. ہمارے یہاں جب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا مطلب کیا ہوگا اس کا؟ کہ پاکستان کو آلودگی میں دنیا کے سارے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے, ابھی ترقی ہوگی انشاءاللہ جو ہے مطلب. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب اس انجام کے بارے میں بھی ہم جو کرتے ہیں گفتگو. اب ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں. مطلب سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے اور دنیا میں سب سے زیادہ جیل خانے کن ملکوں میں؟ سب سے زیادہ پاگل خانے اور سب سے زیادہ جیل خانے کن ملکوں میں؟ جی یہ آپ نے کہاں سے معلوم کیا اعداد و شمار؟ اندازے پر آپ نے اندازہ کر لیں گے کہ گفتگو انہی ملکوں کے خلاف ہو رہی ہے, یہ آدمی ان کے خلاف ہے, انہی ملکوں میں ہوں گے یقیناً, ہے نا. اسے کہتے ہیں اصول استقراء. استقراء کا آپ نے اچھا استعمال کیا ہے, لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اندازے پر گفتگو نہ کریں. مطلب اندازے پہ گفتگو نہ کریں, مطلب اندازے پہ نہ کریں گفتگو, ٹھیک ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم, آپ ہمیں بتا دیں, ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے ہیں. اس میں کیا بات ہے؟ طالب علم بنے, عالم نہ بنے. پاکستان میں کیا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی عالم بننا چاہتا ہے بغیر کچھ لکھے پڑھے سوچے سمجھے اور محنت کیے ہوئے. مطلب اور جس آدمی کو, اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے ٹی وی کے ٹاک شو. ہر آدمی وہاں پر ہر موضوع پر گفتگو کر رہا ہے, ہر موضوع پر. ایک جو ہے مطلب سپر اسٹار جو ہے, اسے ہم سپر اسٹار تو کہتے ہیں عزت کے الفاظ میں, لیکن اگر میں صاف صاف الفاظ میں کہوں رنڈی, ایک رنڈی جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آ کر اسلام کے بارے میں بتاتی ہے, سمجھے آپ, اسلام کے بارے میں. وہ رمضان کے مہینے میں اسلام کے بارے میں احادیث بتاتی ہے, قرآن کی آیتیں بتاتی ہے, پوری قوم جو ہے نہایت ادب کے ساتھ اسے سن رہی ہوتی ہے. مطلب تو بھائی یہ جو علم ہے نا, مطلب اس علم کا ایک بوجھ ہے, اس علم کی ایک ذمہ داری ہے, یہ اسی کو اٹھانا چاہیے جو اس کا اٹھانے کا اہل ہے. تو یہ جو ٹاک شو جو ہوتے ہیں نا, مطلب اس میں دنیا کا سب سے جو ٹاک شو کا جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو ہوتا ہے, مطلب اینکر پرسن, آپ کو پتا ہے کہ اینکر پرسن جو ہوتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ اجہل ترین شخص ہوتا ہے. اسے کچھ نہیں پتا ہوتا, اس نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی, اس کو صرف بکواس کرنی آتی, گفتگو کا فن جو ہے جانتا ہے, بات سے بات کی کھال, رائی کا پربت, پر کا کوا, اس کا وہ ہوتا ہے ماہر, اور آپ لوگ ہوتے ہیں خوش کے واہ اس نے کیسی گفتگو کی, کیسا سوال اٹھایا. مطلب تو یہ ٹاک شو ہوتے ہیں, یہ لوگوں کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہر آدمی ہر مسئلے پر بغیر سوچے سمجھے اظہار رائے کرے. اسے کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی, جو پاکستان میں عام ہو گئی ہے. بغیر علم کے اور بغیر ذمہ داری کے ہر مسئلے پر, ہر موضوع پر ہر شخص ہمہ وقت اپنی رائے دینے کے لیے تیار ہے. ہماری تاریخ جو بتاتی ہے اسلامی تاریخ میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص جو ہے مسجد نبوی کے اندر 16 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ان سے فتویٰ دینے کے لیے گیا. سب سے پہلے وہ پہنچا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جو ہے, مطلب وہ بیٹھے تو کہا کہ حضرت یہ میرا سوال ہے اور یہ اس کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا ہے. انہوں نے سائل کا سوال سنا, اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن پہ انہوں نے ایک دائرہ نظر ڈالی. انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 15 صحابہ اور موجود ہیں. آپ نے سائل سے کہا کہ وہ صحابی بیٹھے ہیں, تم ان کے پاس چلے جاؤ, ان سے سوال پوچھو. وہ جو شخص تھا وہ اس صحابی کے پاس گیا. ان صحابی نے بالکل ایسے ہی کیا. جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مسجد نبوی کے صحن پر دائرہ نظر ڈالی, دیکھا کہ وہاں کچھ اور صحابہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ, حتیٰ کہ وہ آدمی ان 16 صحابہ کے پاس پہنچا اور ہر ایک نے اس سے
یہی کہا کہ اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ، اس لیے کہ فتویٰ دینا ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا بوجھ ہے، اس لیے کہ آپ کا فتویٰ کسی شخص کی جنت اور جہنم کو بنانے کا سبب بنتا ہے، لہٰذا یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ پھر وہ شخص گھوم کر جو ہے دوبارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا، تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا کسی نے ذمہ داری کو نہیں اٹھایا تو اب میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں، یہ ہوتی ہے ذمہ داری۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی 600 میل کا سفر طے کر کے پہنچا۔ امام مالک اس صدی میں روئے زمین پر دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک کے مرتب تھے، اور علم کا پہاڑ، اخلاق کا پہاڑ، کردار کا پہاڑ۔ اس کے بعد اس شخص نے امام مالک کی خدمت میں 40 سوالات پیش کیے۔ امام مالک نے 6 سوالوں کا جواب دیا، 34 سوالوں کے جواب میں فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 36 سوالوں کے جواب میں فرمایا میں نہیں جانتا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر اس روئے زمین پر آپ ایسا عالم اگر نہیں جانتا تو کون جانتا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کون جانتا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم۔ عالم ہماری تہذیب میں اسے کہتے ہیں جو اپنے علم کے عجز کا اعتراف کرے، اسے نہیں کہتے کہ جو سوال اس کے سامنے آ جائے وہ اس کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہو، بلکہ مائک چھین کر، جس طرح عالم آن لائن میں ہوتا ہے، فوراً وہ کوشش کرتا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے پہلے میں جواب دوں تاکہ عوام سمجھے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ ہماری تہذیب اور تاریخ میں سب سے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو کم بولتا ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو سوال کی ذمہ داری اٹھانے سے احتیاط برتتا ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو ایک کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، کسی اور سے آگے معلوم کرو، اسے کہتے ہیں عالم۔ یہ ہر وقت بولنے والا یہ ہوتا ہے ٹاک شو کا اینکر پرسن، ہر وقت بولتا رہتا ہے بک 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 بک، اور ہم اسے سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، کسی سے آپ پوچھ لیں ٹاک شو کا کوئی آدمی اینکر پرسن آ جائے بازار کے اندر، سب لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی شکل دیکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، دنیا کا سب سے بڑا اجہل اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، اگر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو ملک ریاض کا، کہ ان لوگوں کو کروڑوں روپے کی رشوت دی جاتی ہے، وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں کروڑوں روپے کی، ان کے گھروں پر عالیشان کاریں کھڑی ہوئی ہیں 2-2 کروڑ روپے کی، ان کو لوگ عالم سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مطلب اس زمانے کا مسئلہ ہے۔ اچھا ہے نا، اب اس کے بعد ایک اور میرا سوال ہے آپ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوٹل کن ملکوں میں اور کس لیے ہیں؟ ہوٹل کیوں جو ہے کھلتے ہیں؟ مطلب اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ ہوٹل ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور دنیا میں سب سے زیادہ ہسپتال کن ملکوں میں؟ بتائیے نا۔ اچھا بھائی، اب سب نے جو ہے ذمہ داری کا رویہ اختیار کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مطلب اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ اس کے اندر جو گھر تعمیر ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے عورتی خانہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ مطلب اس میں کوئی معلومات کا سوال نہیں ہے، تو ویسے ایک اندازے کا سوال ہے۔ ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پر اب جو گھر بن رہے ہیں ان کے اندر عورتی خانہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا آپ کے خیال میں؟ اندازے پر بتائیں آپ، اندازے پر۔ اس میں کوئی مطلب علم کا مسئلہ نہیں ہے، ذمہ داری کا مسئلہ نہیں ہے، اندازہ ایک ہے۔ کھانا ہوٹل سے منگوا بھائی، تو کبھی تو مطلب اگر رات کو جو ہے ان کا دل جو ہے چاہے، پھر اس وقت کیا کریں گے کہ بھئی چائے بنا لیں؟ کوئی مہمان تو کوئی آتا ہوگا گھر کے اندر۔ جی، ہوم ڈلیوری۔ تو آپ یہ مطلب کہ یعنی اندازہ کریں، مطلب یعنی یہ سوال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو ہماری جو تبدیلیوں کا جو عمل ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی ہو جائے گا اگلے 100 سال کے اندر، کہ لوگوں کے گھروں سے عورتی خانہ نکل گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تہذیب کے اندر مہمان نوازی کا تصور نہیں ہے،
اذان ہو رہی ہے، مطلب اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نماز کا جو ہے وقفہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی تقریب کا اختتام بھی کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اور تو کوئی گفتگو کی ضرورت ہے ہی نہیں، ساری گفتگو ہو گئی۔ اچھا اللہم صلی اللہ۔ اچھا نا، اب جو ہے میں گفتگو کو جو ہے سمیٹتا ہوں، مطلب اختصار کے ساتھ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سوالات پیش کیے ہیں، اس کے اندر اس پوری مغربی تہذیب، یعنی مغرب جس قسم کا انسان پیدا کر رہا ہے، وہ اس انسان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، جیسا کہ عبدالوہاب سوری صاحب نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے خواہشات کے اندر گرفتار ہے، اس کی خواہشات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کے ذرائع جو ہے محدود ہیں۔ لہذا جب خواہشات زیادہ ہوں اور زندگی کا مقصد آزادی اور لذت ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں نے بتا دیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کہاں پر ہوتی ہے؟ مغرب کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ جیل خانے کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ بچے ماں باپ کے بغیر کہاں پر ہیں؟ اسٹیٹ کی سرپرستی میں، مغرب کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہوٹل کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہسپتال کہاں پر ہیں؟ مغرب کے اندر۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد کہاں پر ہے؟ وہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یا مغرب کے اندر۔ تو یہ سارے جو مطلب عیب میں نے آپ کو بتائے ہیں، خودکشی، پاگل خانے، کھیل خانے، مجرم، یہ سب کہاں پر ہیں؟ یہ سب کے سب ترقی یافتہ ممالک میں یا مغرب کے اندر ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ترقی۔ جو معاشرہ بھی ترقی کو اور خواہشات کو پورا کرنے کو جو ہے مطلب اپنی زندگی کا مقصد قرار دے گا، اس کا انجام جو ہے مغرب کی طرح ہوگا۔ اب اس کے مقابلے پر ہم آتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے کس قسم کا انسان مطلوب ہے؟ اسلام کو وہ انسان مطلوب ہے جس کی دنیا کے اندر خواہشات کم سے کم ہوں اور اس کے اندر آخرت کو حاصل کرنے کی خواہش سب سے زیادہ ہو، اور آخرت کے حصول کی خواہش اس کی دنیا کی ہر خواہش کے اوپر غلبہ حاصل کر لے۔ انبیاء کرام جب اس دنیا میں آتے ہیں اور جب وہ قرآن اور حدیث اور نماز اور زکوٰۃ کا جو نظام جو ہے قائم کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے دنیا کی آرزو اور دنیا کی خواہش، دنیا کی جستجو، دنیا کی تمنا جو ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے اور آخرت کی خواہش کو ہر خواہش کے اوپر غلبہ عطا کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔
عبادت وہی آدمی کرے گا جس کی خواہشات کم سے کم ہوں گی، اور جس آدمی کی خواہشات زیادہ سے زیادہ ہوں گی وہ آدمی پاگل بھی ہوگا، وہ آدمی مجرم بھی ہوگا، وہ آدمی نفسیاتی مریض بھی ہوگا، وہ آدمی اپنی اولاد کو اکیلا چھوڑ کر آزادی کے مزے حاصل کرے گا۔ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ عزتوں کے اوپر اپنی نظام زندگی کو ایک آئیڈیل نظام زندگی کے طور پہ قبول کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جب اگلی صدی میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور مجھے میرپور خاص آنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ میرپور خاص میں شکیل فہیم صاحب کے گھر کے اندر باورچی خانہ نہیں ہوگا، وہ کسی مہمان کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، اور میرپور خاص کے اندر شکیل بھائی تالی نہ بجائیں، بھائی تالی نہ بجائیں، تالی نہ بجائیں، آپ حضرات سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تالی نہ بجائیں مطلب، اور جب میں یہاں پر آؤں گا اگلی صدی میں تو شکیل فہیم صاحب کے جو ہیں والد محترم وہ ایک اولڈ ہاؤس کے اندر ہوں گے، آج وہ ان کے گھر کے اندر ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر یہ حالات رہے اور ترقی اور آزادی اور عزت ہمارے آئیڈیل رہے تو شکیل فہیم صاحب اپنے جو ہے والد صاحب کو اولڈ ہوم کے اندر رکھیں گے۔ اولڈ ہوم اسی تہذیب میں کھلتا ہے جس تہذیب کے اندر ڈے کیئر سینٹر کھلتا ہے، جب ماں باپ آزادی کے لیے، روپے کے لیے، پیسے کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، کار کے لیے، کوٹھی کے لیے، ایئر کنڈیشن کے لیے، قالین کے لیے، ہوٹل کے لیے، پیزا ہٹ کے لیے، KFC کے لیے جب پیسہ کماتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو صبح ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کر جاتے ہیں اپنی آزادی میں اضافے کے لیے، اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی آزادی میں اضافے کے لیے، اپنی عزت کی خاطر اپنے امی ابا کو اٹھا کر اولڈ ہوم میں پھینکتی ہے۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ مغرب کے اندر ہو چکا ہے، اس کے تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی ان تجربات سے سبق حاصل نہیں کیا تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو اعداد و شمار کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آزادی اور ترقی اور عزت کے اوپر سے ہمارے ایمان کا خاتمہ فرما دے، آخرت کی خواہش کو ہر خواہش کے اوپر غلبہ عطا فرما دے۔